بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں درود شریف کی وادی۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، دونوں ہی اتنے وزن والے ہیں اور اتنے طاقتور یہ ورد ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات آپ کی زندگی میں آپ خود محسوس کریں گے اور پہلے دن سے ہی آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ آج ایک بہن کی کہانی ہم اس میں سنیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں عمر ان کی 45 سال تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ والدین دونوں نہیں رہے دنیا میں اور بہن بھائی تھے چھوٹے، میں نے ان کو بھی سنبھالا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کی اچھی دیکھ بھال کی اور پھر ان کی اچھی شادیاں بھی کر دیں۔ تو کہتی ہیں شادیاں جب کر دیں تو پھر میں نے خود تو نہیں شادی کی ان کی وجہ سے، لیکن ان سب کے رویے میرے ساتھ تبدیل ہو گئے، تو گھر کے حالات اچھے نہیں رہے۔ تو پھر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، میں بہت پریشان رہتی تھی کہ سب کے رویے میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک خاتون ملی، انہوں نے کہا کہ آپ بھی استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا اور بہت ہی تعداد سے پڑھنا شروع کیا۔ میں اٹھتے بیٹھتے صحیح سچے دل سے میں استغفر اللہ پڑھتی، بلکہ میں ان تمام لمحات کے لیے بھی استغفر اللہ پڑھتی جو میں نے غفلت میں گزار دیے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ان لمحات کی بھی معافی مانگتی اور میں نے ایسے دل سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، صحیح توجہ سے، دھیان سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں کچھ ہی دن گزرے، میں اس عمل سے گزر رہی تھی تو آپ یقین کریں کہ میرے لیے بہت ہی بہترین رشتہ آیا۔ وہ رشتہ جو تھا وہ ان کا پیسہ، دولت، گھر اور وہ صاحب پہلے شادی شدہ تھے، ان کی مسز فوت ہو گئی تھیں اور ان کے بچے نہیں تھے۔ کہتی ہیں کہ سب لوگ اتنے حیران ہوئے کہ اس کو اتنا اچھا رشتہ مل گیا اور اتنے اچھے شریف انسان ملا، اور وہ کہتی ہیں پھر خیر میری شادی ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرا یقین بہت بڑھ گیا استغفر اللہ پر۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اسی طرح استغفر اللہ جو ہے وہ پڑھتی رہتی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ میں خوش اتنی تھی، پھر میری جب شادی کے بعد میں نے استغفر اللہ پڑھنا بھول گئی۔ میں نے اس میں ہوا کہ میری زندگی میں ایک دو بیچ میں کرائسس آئی، اور جب کرائسس آئی تو میری وہی اسی خاتون سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی۔ تو اس نے مجھ سے فوراً پوچھا کہ تم نے کہیں وہ استغفر اللہ پڑھنا تو نہیں چھوڑ دیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں نے گھر کے کام کاج میں اور خوشی میں جو ہے وہ مجھ سے نہیں پڑھا گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو تم نے پڑھنا چھوڑا، تم اسی زد میں آئی، لوگوں کی نظر سے اور نظر بد سے حسد کا شکار ہوئی کہ یہ اس عمر میں اور اسے اتنی خوشیاں مل گئیں اور اتنا اچھا شریف انسان اور اتنا اچھا رشتہ مل گیا، تو تم یہ جو حسد کا شکار ہوئی ہو یہ اسی وجہ سے ہوئی ہو، اور تم دوبارہ سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دوبارہ سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا اور میں نے بہت ہی یکسوئی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں نے بس استغفر اللہ میں پڑھتی رہتی اور ذہن میں رکھ کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں جو چاہتی ہوں وہ چیز میرے پاس موجود ہوتی ہے، اور میرے شوہر پہلے ہی بہت اچھے تھے، مزید وہ بہت عزت کرنے لگے اور مجھے کسی چیز کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی مجھے نوازا۔ وہ کہتی ہیں کہ آج اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے، اور یہ سب جو ممکن ہوا یہ صرف استغفر اللہ کی بدولت ہوا۔ تو جو بھی کوئی ذکر ہے درود پاک کا ہے یا استغفر اللہ کا ہے، تو اس کو پوری توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اور تبھی اس کے پھر نتائج بھی ویسے ہی آپ کو ملتے ہیں، اور کبھی پڑھا ہوا ضائع نہیں جاتا۔ یہ نہ سوچیں کہ بہت دیر ہو گئی اور ہم جو ہے شاید ہمیں کوئی ریزلٹس نہیں مل رہے، نہیں،
آپ کی توجہ میں کہیں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے پڑھنے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ درود پاک کی طاقت میں، استغفر اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں، پورے توجہ دھیان کے ساتھ، اور پوری کوشش کریں کہ زیادہ تر آپ باوضو رہیں اور تمام ادھر ادھر کی باتوں کو ذہن سے نکال دیں۔ جب آپ باتیں اللہ کے سپرد کر دیں تو بس پھر ان باتوں کو بھول جائیں، پھر بار بار وہ باتیں ذہن میں نہ لائیں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ استغفر اللہ اور درود پاک کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ساری مرادیں پوری کرے گا۔ تو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، سری نگر سے ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ ضرور میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ریگولر وہ میرے ویور ہیں، اور میری ویڈیو پہ وہ کامنٹ لازمی کرتے ہیں، لیکن 2 دن ہو گئے، کل سے انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ اللہ خیر کرے، ان کے علاقے میں سری نگر کی میں کچھ نیوز وغیرہ بھی دیکھ رہی تھی، اللہ خیر کرے، وہ خیریت سے ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے ان کے لیے، اور خاص طور پہ دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام جو دینی دنیاوی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دونوں جہان بہت اچھے کرے۔ اور ان بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور میری درود شریف کی وادی میں شامل ہو جائیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔